معزز سامعین، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو جانے کے باوجود آپ کو قید خانے میں ڈال دیا تاکہ اپنے خاندان کے عیب کو چھپا سکے اور لوگ اس قصے کو فراموش کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے باعث خیر و برکت بنانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ ارشاد بارک تعالیٰ ہے، پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان یوسف علیہ السلام کو قید ہی کر دیں، اور ان کے ساتھ 2 اور جوان بھی داخل زندان ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو ان کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں لائق نہیں کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور دوسرے لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ میرے جیل خانے کے ساتھیوں، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک اللہ یکتا و غالب؟ جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کو کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ میرے جیل خانے کے رفیقوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا۔ معزز سامعین، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ عزیز مصر اور اس کی بیوی کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ اس کے باوجود انہیں یہی مناسب معلوم ہوا کہ آپ کو کچھ عرصہ کے لیے قید خانہ میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کی چہمگوئیاں ختم ہو جائیں اور یہ معاملہ دب جائے۔ یہ مقصد بھی تھا کہ عوام یہ خیال کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چھیڑ چھاڑ میں پہل کی ہوگی، اس لیے انہیں قید کی سزا دی گئی ہے۔ بہرحال آپ کو جیل میں بھیجنا ان کا ظلم تھا، تاہم اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ اس طرح آپ ان عورتوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچ گئے اور ان کی شرارتوں سے محفوظ ہو گئے۔ معزز سامعین، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ ہی 2 اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے تھے۔ کہتے ہیں ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا، اس کا نام بنوا بتایا جاتا ہے، اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا، اس کا نام مجلس بتایا جاتا ہے۔ وہ کسی جرم کے سلسلے میں مشکوک تھے، اس لیے بادشاہ نے انہیں قید کر دیا تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ کے اخلاق و کردار، عادات، اطوار، اقوال و افعال، کثرت عبادات اور مخلوق خدا پر شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ایک خواب آیا جو اس کے شب و روز کے مشاغل سے مناسبت رکھتا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگ آئے اور انگوروں کے گچھے لگ کر پک گئے۔ اس نے انہیں لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑا اور اسے وہ مشروب پلا دیا۔ روٹیاں پکانے والے باورچی نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا اپنا خواب سنایا اور تعبیر کی درخواست کی۔
دونوں نے کہا ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے انہیں بتایا کہ وہ خوابوں کی تعبیر کے علم سے بخوبی واقف ہیں اور کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں ان کی تعبیر بتلا دوں گا۔ اس کی تشریح اس طرح بھی کی گئی ہے کہ تمہیں جو خواب بھی نظر آئے میں اس کی تعبیر کے واقعہ ہونے سے پہلے تعبیر بتا دوں گا، پھر جیسے میں نے بتایا ہوگا اسی طرح واقعہ ہوگا۔ اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے پاس کھانا آنے سے پہلے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کھانا کیسا ہوگا، میٹھا یا کھٹا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ سب کچھ مجھے اللہ نے سکھایا ہے کیونکہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی توحید پر کاربند ہوں اور اپنے معزز اجداد ابراہیم، خلیل الرحمن، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب و ملت کا متابع ہوں۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ ہم پر اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس کی ہدایت بخشی اور تمام لوگوں پر بھی کہ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم انہیں اس کی طرف بلائیں اور ان کی اس طرف رہنمائی کریں۔ یہ عقیدہ توحید ان کی فطرت میں پیوست ہے اور ان کی جبلت میں شامل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ پھر آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی اور غیر اللہ کی عبادت کی مذمت فرمائی۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا کئی ایک متفرق پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور ہے؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ فرمانروائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی وہی اپنی مخلوق میں تصرف کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ گمراہ رہنے دیتا ہے۔ اس کا فرمان ہے تم سب سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی دین درست ہے، یعنی سیدھا اور صحیح راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور وہ اس کے واضح ہونے کے باوجود اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس موقع پر انہیں تبلیغ کرنا انتہائی حکمت و کمال کا مظہر ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں آپ کی عظمت جاگزیں ہو چکی تھی، لہٰذا وہ آپ کی بات سننے اور تسلیم کرنے پر آمادہ تھے۔ اس لیے مناسب تھا کہ انہوں نے جو کچھ دریافت کیا انہیں اس سے زیادہ اہم اور زیادہ مفید امر کی توجہ دلائی جاتی۔ پھر جب آپ تبلیغ کا فرض ادا کر چکے اور ان کی رہنمائی فرما چکے تو فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقو، دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ساقی، لیکن دوسرا سلیب دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے۔ کہتے ہیں اس سے مراد باورچی ہے۔ تو دونوں جس کے بارے میں استفسار کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی یہ لازماً ہو کر رہے گا۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک خواب کی تعبیر نہ کی جائے وہ پرندے کے پاؤں پر ہے۔ اس کا واقعہ ہونا اور نہ ہونا دونوں ممکن ہے، جیسے پرندے کے پیر میں پکڑی ہوئی چیز کا گرنا اور نہ گرنا دونوں ممکن ہے۔ جب تعبیر کر دی جائے تو وہ واقعہ ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اس نے سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جو ان کے خیال میں نجات پانے والا تھا، یعنی ساقی سے کہا، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا، یعنی بادشاہ کو میرا معاملہ بتانا اور میرا بغیر جرم کے قید ہونا ذکر کرنا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے کوشش کرنا جائز ہے، اور یہ اللہ رب العالمین پر توکل کے منافی نہیں۔
پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا، یعنی شیطان نے چھوٹ جانے والے قیدی کو بھلا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے جو تاکید کی تھی اس کا ذکر بادشاہ سے کرتا۔ حضرت مجاہد محمد بن اسحاق اور دوسرے متعدد علماء کرام نے یہی فرمایا ہے اور یہی درست ہے۔ اہل کتاب کے ہاں بھی بائبل میں یہی لکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس یوسف نے کئی سال قید خانے ہی میں کاٹے۔ جن حضرات نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے رب کی یاد بھلا دی، اس کا موقف درست نہیں۔ معزز سامعین، علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یوسف صدیق زندان میں 7 سال تک رہے تھے۔